اور دوسرا اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی ملک مسلمان اور مسلمان بھائی کو مار رہا ہے، مسلمان بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو گولیاں مار رہا ہے، مسلمان بھائی کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، مسلمان کے لیے جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں چاہتا۔ آج ہمارے اندر جو اخوت اور بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ اگر اللہ راضی ہوتا تو یہ ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارہ قائم رہتا۔ آج انتشار، افتراق اور یہ فتنہ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا من کان معہ فضل ظہر، جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو وہ کیا کرے، فلیعد بہ الی من لا ظہر لہ، وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ جس کے پاس اضافی سواری ہے وہ اضافی سواری کو اپنے پاس نہ رکھے، اس بھائی کو دے دے جس کے پاس اضافی سواری نہیں ہے۔ ومن کان لہ فضل من زاد، جس کے پاس کھانے پینے کا اضافی سامان ہو، فلیعد بہ الی من لا زاد لہ، وہ اسے اس آدمی کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ اور صحابہ نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ نے نام لے لے کر بتائیں کہ جس کے پاس اضافی چیزیں ہوں وہ اپنے بھائی کو دے دے۔ سواری اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بھی اور چیزوں کا اللہ کے نبی نے نام لیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہیں وہ ہمارا بھائی اس پر حق رکھتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنی اضافی چیزیں ہوتی ہیں، پڑی خراب ہو جاتی ہیں۔ گھر میں کھانا پکتا ہے، کتنا کھانا ہر روز ہمارے گھروں کے اندر ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے ریسٹورنٹ کے اندر، ہوٹلوں کے اندر کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ایسے لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا تھا، آج ہم میں وہ نظر نہیں آ رہا، اور ہم کبھی ایک کے پیچھے چلے پڑتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے لگ پڑتے ہیں کہ یہ تبدیلی لائے گا، یہ انقلاب لائے گا، یہ ملک کے اندر تبدیلی لائے گا۔ جب تک صحابہ جیسا ہمارے اندر وہ بھائی چارہ اخوت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان کے اندر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی لا سکتا ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی یا ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی طلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 گھر ہیں، 9 بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے پتہ کراتے ہیں کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ بیوی جواب دیتی ہے کھانے کے لیے صرف کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے گھر میں۔ دوسرے کے گھر میں، تیسرے کے گھر میں، چوتھے گھر میں، 5ویں گھر میں، 9 گھروں میں اللہ کے نبی کے 9 گھروں کے اندر سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنے گھر سے پتہ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں اور یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، اس کی کون مہمان نوازی کرے گا، کون اس کو کھانا کھلائے گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسے کھانا کھلاؤں۔ اسے پکڑتے ہیں، ساتھ لیتے ہیں، اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بیوی ہیں، جا کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ بیوی آگے سے کہتی ہے ٹھیک ہے کھانا اسے کھلائیں گے، لیکن آج کھانا تو ہمارے دونوں کے لیے بھی نہیں تھا، کھانا تو صرف بچوں کے لیے تھا۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اسے کھانا کھلائیں گے۔ بٹھایا گیا، اب دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کیا کریں، مشورہ کرتے ہیں کہ کھانا مہمان کو کھلانا ہے، بچے ہیں وہ تو مانگیں گے۔ بچوں کو بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دیتے ہیں، بھوکا ہی سلا دیتے ہیں۔ بچوں کو سلانے کے بعد اب دونوں میاں بیوی کھانا دیکھتے ہیں، عرب کا کلچر ہے
مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتے ہیں، اب وہ سوچتے ہیں ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، کھانا صرف ایک بندے کا ہے، ہم بھی ساتھ بیٹھ گئے تو 3 آدمیوں کے لیے وہ کھانا ایک آدمی کے لیے ہے، وہ 3 آدمی اگر کھائیں گے تو وہ بیچارہ مہمان ہمارا بھوکا رہ جائے گا، کیا کریں کیا کریں؟ دیکھیں سوچ کہ یہ کھانا، یہ سارے کا سارا کھانا ہمارا مہمان کھا جائے، یہ جب سوچ بنے گی، جب یہ ہماری سوچ بنے گی، پھر معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، پھر جو ہے انقلاب آئے گا۔ لیکن آج یہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتے نہیں، بڑے پڑھے لکھے کی مجلس میں بھی چلے جائیں، کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، جب کھانے کا اعلان ہوتا ہے ہم سب مل کر حملہ کرتے ہیں، اور حالانکہ جس آدمی نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے اس نے ایسٹیمیٹ لگا کر کہ میں نے 100 بندے کو بلایا ہے، 200 بندے کو بلایا ہے، 200 کو بلایا ہے، وہ 300 کا انتظام کرے گا، لیکن ہمارے اندر جو ہے نا وہ بھوک رچ بس گئی ہے، ہم اٹھ کر جو ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں اور اپنی پلیٹیں جو ہے وہ بھر لیتے ہیں کہ مجھے مل جائے، کسی اور کو ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، میری بلا سے ہے کہ نہیں؟ کیا اس میں کوئی غلط بات ہے؟ ہم کھانے پر حملہ کرتے ہیں، کیا ہماری سوچ یہ ہوتی ہے؟ کیا کوئی بندہ کھانا لیتے وقت یہ سوچتا ہے کہ اتنے مہمان ہیں، انہوں نے بھی کھانا ہے، میں تھوڑا سا لے لوں، جب سب کھا لیں گے بچے گا تو میں اور کھا لوں گا؟ صحابہ کی سوچ کیا تھی کہ یہ سارا کھانا کیسے ہم اسے کھلا سکتے ہیں، خود بھوکے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا ہے، اب دونوں مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، لائٹ جو ہے، جو دیا جو ہے اس کو بجھا دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا، ہم بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، مگر کھانا مہمان کو ہی کھانے دیں گے، ہم بس ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ بیوی اٹھتی ہے، سلیم اٹھتی ہیں، کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ اٹھ کر کسی بہانے سے وہ دیا جو ہے اس کو بجھا دیتی ہیں، لائٹ آف ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، مہمان کے سامنے کھانا پڑا ہے، مہمان بھی کھا رہا ہے، میزبان بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں رات جو تم نے مہمان نوازی کی ہے، اللہ رب العزت تمہاری مہمان نوازی دیکھ کر ہنس پڑا ہے اور اس نے تعجب کا اظہار کیا ہے، اور یہ آیت نازل فرما دی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ وہ ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں پر، اپنے بھائیوں کو، خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی بھائی چارہ، یہ ہے اسلامی اخوت۔ جب تک ہماری سوچ و فکر نہیں بدلے گی، ہم اپنے بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح نہیں دیں گے، اپنی اضافی چیزیں اپنے بھائی کے لیے مختص نہیں کریں گے، اس کے لیے ہمدردی اور کے جذبات ہمارے اندر نہیں ہوں گے، اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، مزید اخوت اور بھائی چارے کے تقاضے کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔